اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد ہے فا، حروف اخفا میں سے ہے۔ اخفا کا قاعدہ ہے یہاں پہ، تو ہم نے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہوگا وَأَنفِ۔ نیکسٹ ہمارے پاس قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے وَأَنفِقُوا۔ نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سین، سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ لام آف اللہ، یہاں پہ ہمارے پاس یہ لام آف اللہ ہے یہاں پہ، تو اس لام آف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے ہے زیر، تو اس لام آف اللہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اپنی آواز کو نیچے گرا کر، سبیل اللہ۔ اس کے بعد الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، اور اس کے بعد واو مدہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے وَلَا تُلْقُوا۔ اس کے بعد ہے یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، یعنی جلدی سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد حمزہ، یہاں پہ ہمارے پاس اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، اور اظہار شفوی کے قاعدے میں غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ آپ نے بغیر غنہ کی پڑھنا ہے بِأَيْدِيكُمْ۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہا، تو ہا اور ہا کی ادائیگی میں ہم نے واضح فرق رکھنا ہے، کیونکہ ان کو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کہتے ہیں، تو ان کی ادائیگی کے وقت ان کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان کو اپنے اپنے مخرج سے ادا کیا جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہے تا، تو اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو آپ نے اس کو گول ہا سے بدل کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہا اور ہا دونوں ملتے جلتے آواز والے حروف ہیں، تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب دوسری بات، یہاں پہ آپ کو 2 جگہ پر 3 نقطے نظر آ رہے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے وقف کرنے کے لیے۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ پہلے پہ رکتے ہیں یا دوسرے پہ۔ اگر آپ یہاں پہ پہلے پہ رکتے ہیں تو آپ پڑھیں گے التہلکہ، آپ نے اس کو گول ہاں سے بدل کر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ دوسرے پہ رکتے ہیں تو ہمارے پاس واو مدہ ہے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے وَأَحْسِنُوا، مگر آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے رکنے کے لیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یہاں پہ ہمارے پاس نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے ان، اور اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچنا بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لام آف اللہ ہے، اور لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس لام آف اللہ کو موٹا پڑھیں گے یعنی منہ اور آواز کو کھول کر، اور اس کے بعد لام کو 2 سیکنڈ تک کھینچنا بھی ہے اس کھڑا زبر کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہا اپنے مخرج سے ادا کریں گے۔ با ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے، قلقلہ مشدد ہونے کی صورت میں ہم اس کو یہاں پہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ نیکسٹ پھر ہا اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، مگر وقف میں نون کو کر دیں گے ساکن، اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا، میم مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ سے مراد یہ ہے کہ ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہا اپنے مخرج سے ادا کریں گے۔ جیم ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے تو خوب جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ عین، الف اور حمزہ بھی قریب الصوت حروف کہلاتے ہیں، تو ان کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور لام آف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر، تو اس لام آف اللہ کو باریک پڑھیں گے اپنی آواز کو نیچے گرا کر، اور وقف میں ہا کو گول ہا سے بدل کر پڑھیں گے للہ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ
نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے غنہ نہیں کرنا، ہا اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، صاد مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، را ساکن سے پہلے زیر تو را کو ہم نے یہاں پہ پر پڑھنا ہے، میم ساکن کے بعد فا یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کے بعد سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے، را پر زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہا اپنے مخرج سے ادا ہوگا، دال پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو یا کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، ہا اپنے مخرج سے ادا کریں گے، قوف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، را کے اوپر پیش را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ یہاں پہ اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، میم ساکن کے بعد ہا بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا، با ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو جب ہم با کو ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی، غین مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ نیکسٹ ہمارے پاس دال، تو دال ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو جب ہم ادا کریں گے ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی، اور اس کے بعد ہا کے اوپر الٹا پیش، تو اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں جو کہ کرنا بھی چاہیے، خواہ ہے وقفی مطلق کی علامت ہے یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو اس کو آپ نے گول ہا سے بدل کر پڑھنا ہوگا۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے غنہ کر کے پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد کاف یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہے اور یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر تو را کو باریک پڑھیں گے اپنی آواز کو نیچے گرا کر، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا، بعد مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے، ہا کے نیچے کھڑی زیر اور اس کے اوپر مد ہے تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے ادغام کا قاعدہ ہے یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، را پر زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد دال قلقلہ میں سے ہے تو جب ہم ادا کریں گے ہماری آواز ہمیں واپس سنائی دے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس 2 پیش اور 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے ادغام کا قاعدہ ہے یہاں پر بھی غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا میں سے ہے اخفا کا قاعدہ ہے غنہ کریں گے، اور غنہ کرنے کے بعد صاد کو موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر کیونکہ صاد مستعلیہ میں سے ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے، میم کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اظہار کا قاعدہ ہے اور اظہار کے قاعدے میں غنہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے، صاد مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے، قاف بھی مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے، اور 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ دوبارہ ہم نے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے، اور وقف میں کاف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ اب ایک مرتبہ اپنے اس سبق کو رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق الله العظيم۔